ملسی تینوں. یا حضور ہم بھی ملنا چاہتے ہیں. ہم بھی آپ ملنے والے ہیں نا, طالب ہیں نا, ہم بھی ملنا چاہتے ہیں. فرمایا ایک کام تم کر لو مل جائے گا. ایک کام کر لو. حضور کیا کریں؟ فرمایا یار یگانا ملسی تینوں, یار یگانا ملسی تینوں, یار یگانا ملسی تینوں. یہ سردی بازی لائے ہوں, سردی بازی لائے ہوں. ذکر اللہ وچ ہو مستانہ, ہو 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 ہو. سر کی بازی کیا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ وچ ہو مستانہ, ہو ہو صدا علائے تے نال تصور اسم اللہ دے دمنو قید لگائے ہوئے. اے ذاتی نال, ذاتی نال جد ذاتی رلیاں حضرت باہو تد باہو نام درائیں ہوں. ذاتی نال جد ذاتی رلیاں حضرت باہو تد باہو نام دھرائیں ہوں. جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے. جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال دیکھنا چاہتے ہیں نا, خواب میں آئیں گے تو سامنے بھی آ جائیں گے, لیکن طالب تو بنو. جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے. یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے, کہ مکان سارا بسا گئے. ہمیں دام غم سے چھڑا گئے, ہمیں دام غم سے چھڑا گئے. ہمیں لفظوں پہ غور کریں, ہمیں دام غم سے چھڑا گئے, ہمیں معصیت سے بچا گئے. وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوئے عرش الا گئے. کمال کا لکھا, بہت خوبصورت لکھا. کہا یہ حلیمہ بھید, توجہ سے سنیے گا, یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں. یہ حلیمہ بھید, لفظوں پہ غور کرنا ہے. یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں, یہ مقام چونو چرا نہیں. توجہ سے, اگر ایک پل کے لیے بھی توجہ ہٹی تو بات اوپر سے چلی جائے گی. یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں, یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں, یہ مقام چونو چرا نہیں. تو خدا سے پوچھ, تو خدا سے پوچھ, تو خدا سے پوچھ وہ کون ہے تیری بکریاں جو چرا گئے. تو خدا سے پوچھ وہ کون ہے, تو خدا سے پوچھ وہ کون ہے تیری بکریاں جو چرا گئے. کہیں حسن بن کے قبول میں, کہیں حسن بن کے قبول میں, کہیں رنگ بن کے وہ پھول میں. کہیں حسن بن کے قبول میں, کہیں رنگ بن کے وہ پھول میں, کہیں نور بن کے رسول میں. وہ جمال اپنا دکھا گئے. کہیں نور بن کے رسول میں وہ جمال اپنا دکھا گئے. ہوں درود آپ پر کروڑہا, ہوں درود آپ پر کروڑہا, میرے رہنما میرے ناخدا. ہوں درود آپ پر کروڑہا, میرے رہنما میرے ناخدا. میری ڈوبی کشتی ترا گئے, میرا بیڑا پار لگا گئے. بلکہ ہم سب کی ڈوبی کشتی ترا گئے, ہمارا بیڑا پار لگا گئے. نہایت ہی واجب القدر لائق صد اکرام و تکریم حضرات علماء کرام, نعت خوانان احباب اور واجب القدر بزرگوں, بھائیوں, نوجوان اور عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بندہ نچیز کا تعلق
دربار عالیہ حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت صحیح سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ کے در اقدس سے چلائی جانے والی اصلاحی جماعت والمی تنظیم العارفین کا ایک ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوکری دونوں جہانوں میں نصیب فرمائے۔ اصلاحی جماعت کا مشن اور مقصد قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جملہ اولیاء کاملین، صوفیاء کرام، بزرگان دین کی تعلیمات کو آپ احباب تک پہنچانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام حضور علیہ السلام کی ذات اقدس، آپ کے میلاد پاک اور آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کی آمد مبارک، آپ کی خلقت مبارک، آپ کی بعثت مبارک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ احباب کو اس پروگرام میں شمولیت کی دعوت دی گئی اور جس کو اللہ نے توفیق بخشی وہ حاضر ہوئے۔ یہ اس کا کرم ہے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ جمع ہو گئے، یہاں پہ اکٹھے ہوئے، ہمارے آنے کا بنیادی مقصد اور مدعا کیا ہے؟ ہم یہاں پہ کیوں جمع ہوئے؟ فقط اس لیے کہ یہ حضور کے نام مبارک اور آپ کی ذات مبارک سے منسوب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محفل ہے، اس لیے ہم یہاں پہ شریک ہوئے اور ایسی محافل، ایسی مجالس، ایسے پروگرام جن میں انبیاء کا ذکر ہو، جن میں اہل اللہ کا ذکر ہو، جن میں اللہ والوں کا ذکر ہو، یہ ہمارے ایمان کی بھی خوراک ہے، یہ ہمارے ایقان کی بھی خوراک ہے، یہ ہمارے قلب کی بھی خوراک ہے اور ہماری روح کی بھی خوراک ہے۔ لیکن کما حق کو ہو جو پروگرام میں، محفل میں شمولیت کے اور دعوت پہ حاضری کے جو نتائج اور ثمرات ہیں، ان کا ظاہری تعلق تو اس وجود سے ہے، اس جسم سے ہے، لیکن ان کا جو حقیقی تعلق ہے وہ ہمارے دل اور ہماری روح سے ہے۔ اور ایسی محافل حضور خود فرماتے ہیں، فتح القدیر جلد ثانی کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا، ذکر الانبیاء عبادت، کہ جہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، جتنے لمحات وہاں پہ گزرتے ہیں وہ رائے گاں، وہ ضائع نہیں جاتے، بلکہ وہ پل، وہ گھڑیاں، وہ لمحات، وہ منٹ، وہ گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں۔ کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت کے نتائج آدمی کے ظاہری وجود پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور آدمی کے باطنی وجود پر بھی مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی، ہمارے قلب کی، ہماری روح کی خوراک ہے، اور جوں جسم کو خوراک ملتی ہے تو جسم پھلتا پھولتا ہے، جسم کے اندر بڑھوتری آتی ہے، توانائی آتی ہے، طاقت آتی ہے، اور جوں قلب اور روح کو خوراک ملتی ہے تو پھر قلب میں بھی تقویت، طہارت اور پاکیزگی آتی ہے، اور روح کے اندر
نور ایمان اور نور ایقان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کو تعلق خدا بھی نصیب ہوتا ہے، تعلق مصطفیٰ بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو گویا جتنی بھی ایسی محافل ہیں جن کی نسبت اہل اللہ سے ہو، وہ انبیاء کرام علیہ السلام یا وہ اولیاء کرام علیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رحمہم اللہ علیہم، وہ اس نسبت سے ہو تو یقیناً اس کے نتائج بندے کے وجود پر بھی اور بندے کے قلب و نگاہ پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ذکر مبارک کو آدمی احاطہ میں یا پیمانے میں نہیں لا سکتا، اور وہ کسی ایک گوشہ مبارک کا بھی ذکر ہو۔ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے کسی ایک گوشہ مبارک کا بھی ذکر ہو، آدمی اس کو احاطہ میں نہیں لا سکتا، لیکن آنے کے جو اور اس مجلس میں بیٹھ کے، اس صحبت میں بیٹھ کے، اس ذکر کی مجلس میں بیٹھ کے جو آدمی کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اگر ہم انہیں قرآن کی روشنی میں جاننا چاہیں تو اللہ رب العزت نے انہیں قرآن میں اور آقا علیہ السلام نے انہیں اپنی سنت مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ اس کے لیے میں صرف آپ کے سامنے ایک آیہ مبارکہ صرف کہ ان محافل کے جو اثرات آدمی کے وجود پہ مرتب ہوتی ہیں، میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ پروردگار عالم نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہم پہ اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم کی سورہ بقرہ، قرآن کریم کی سورہ بقرہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے میرے خلیل نے، میرے دوست نے میری بارگاہ میں ایک عرض کی، ایک التجا کی، ایک درخواست کی۔ کیا عرض کی؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب آرنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب ایک بات آپ کے سامنے آ گئی کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اب مردہ ہے کہاں؟ مردے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جس کے جسم سے روح چلی جائے وہی مردہ ہے۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ میں آپ کو موت و حیات کا کنسپٹ دینے لگا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ موت و حیات کا کنسپٹ کیا ہے اور اس کے نتائج، محفل کے نتائج آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور یہ مردے آپ کی بات نہیں سن سکتے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ مردے آپ کی آواز، آپ کی پکار، آپ کی ندا نہیں سن سکتے۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب یہ پیٹ پھیر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ میرا سوال چلو مجمع سے نہیں کرتا، علماء کرام تشریف فرما ہیں، خطباء احباب تشریف فرما ہیں، ائمہ کرام تشریف فرما ہیں، میں ان سے عرض کر لیتا ہوں ایک شخص پشت کر کے جا رہا ہو، ہماری نگاہوں میں وہ مردہ ہے یا زندہ ہے؟ جو جا رہا ہے وہ مردہ ہے یا زندہ؟ اب قرآن فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میں آپ کی بات مانوں یا خدا کی مانوں؟ آپ کہتے ہیں وہ زندہ ہے، قرآن کہتا ہے وہ مردہ ہے،
یا اللہ تو ہی بتلا دے زندہ کون ہوتا ہے اور مردہ کون ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اسی بات کا میں نتیجہ عرض کروں گا۔ مردہ کون ہوتا ہے اور زندہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو مجھے دکھا، آرے را یرا ارا نرا آرے نی، یا ضمیر متکلم کی واحد متکلم کا صیغہ، یا اللہ تو مجھے دکھا۔ اے میرے خلیل تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اے میرے دوست تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ میں میلاد کا نتیجہ دینے لگا ہوں۔ اے میرے دوست تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ عرض کی کیف تحیی الموتا، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ جب اللہ نے یہ درخواست سنی نا تو فوراً اللہ نے فرما دیا اے میرے خلیل تو میرا دوست، میرا یار، میرا خلیل خلیل ہو کے کہتا ہے آرینی کیف تحیی الموتا، یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اولم تؤمن، تو میرا دوست ہو کہ اس بات کو مانتا نہیں ہے، اس بات پہ ایمان نہیں رکھتا؟ عرض کی قال بلا، یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، مجھ سے بڑھ کے اس پر ایمان کون رکھے گا؟ بلا یا اللہ مانتا ہوں اور مجھے یقین ہے، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ وجود کو مٹانے کے بعد دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے، دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے، میں مانتا ہوں۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ کہتا ہے جب مانگ اس سے رہا ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو یہ کہتا ہے کچھ دیکھ بھی لے کیونکہ دکھانے والا جو موجود ہے، کچھ دیکھ بھی لے جب دکھانے والا موجود ہے تو پھر کچھ دیکھ لینا چاہیے، پھر کچھ دیکھ لینا چاہیے۔ کالا بلا یا اللہ مانتا ہوں، مجھ سے بڑھ کے کون مان سکتا ہے؟ مانتا ہوں، وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا دل اطمینان چاہتا ہے، اور اطمینان تب آتا ہے جب کچھ دیکھا جائے، مشاہدہ جب کچھ دیکھا جائے تو دل کہتا ہے دیکھ لے، کیونکہ کھڑا جو اس کی بارگاہ میں ہے جو سب کچھ دکھا سکتا ہے، جو سب کچھ دکھا سکتا ہے، دکھانے والا موجود ہے، مانگنے والے کو آر کیسی، مانگنے والے کو ہچکچاہٹ کیسی، اسے جھجک کیسی؟ کہا یا اللہ دکھانے والا جو ہے نا تھوڑا سا کرم فرما دے۔ فرمایا ضرور دیکھنا چاہتا ہے؟ جی یا اللہ ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا فخذ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں قبر کو اکھیڑ دے، اس سے مردے کو نکال کے باہر رکھ، میں ابھی زندہ کرتا ہوں، میں ابھی زندہ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ بعد میں آنے والے میرے بندے ایسا کریں گے، میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں، میرے بندے ایسا کر لیں گے، ایسا میں نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے عرض کی ہے رب آرینی، اے میرا رب تو مجھے دکھا، تو فرمایا دکھاؤں گا لیکن مخلوق کو سمجھانے کے لیے تمہارے ہی ہاتھوں سے دکھاؤں گا، تمہارے ہی ہاتھوں سے، اور یہاں پہ عظمت و بزرگی آپ کی بیان کروں گا۔ رب آرینی، یا اللہ دکھا۔ فرمایا ضرور دیکھنا چاہتا ہے؟ جی بار الہ ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، اپنے گھروں سے قرآن پاک ترجمے والا اٹھا کے چیک کر لینا۔ فرمایا 4 پرندے پکڑ لو۔ کتنے پرندے ہیں؟ 4 پرندے پکڑ لو۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں مور، مرغ، کبوتر، کوا، امام راضی فرماتے ہیں چیل کا بھی ذکر ہے، لیکن کثیر تعداد میں جو مفسرین کرام ہیں وہ فرماتے ہیں مور، مرغ، کبوتر، کوا، چلو چیل بھی ہو جائے، جو پرندہ بھی ہو پرندے۔ فخذ اربعۃ من الطیر، کتنے؟ چار اور مختلف، مور الگ، مرغ الگ، کبوتر الگ، کوا الگ، اور پرندے بھی وہ جو نخرے والے، ان میں اپنے اپنے اوصاف، اپنے اپنے وصف پائے جاتے۔ فرمایا چار پکڑ لو۔ ٹھیک ہے بارہلا، آپ نے پکڑ لیا۔ جب پکڑے یا اللہ پکڑ لیا، اب کیا کروں؟ میں نے عرض کی ہے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے، تو نے فرمایا ہے چار پرندے پکڑ، وہ تو میں نے لیے ہیں، پکڑ۔ اب میں کروں کیا؟ فرمایا یہ اگلے الفاظ قرآن پاک کی آیت میں نہیں، قرآن پاک کی آیت میں نہیں، لیکن نبی پاک نے یہ الفاظ فرمائے۔ اللہ نے فرمایا پکڑ لیے ہیں، پکڑ لیے ہیں۔ جو اگلا لفظ ہے، اگلا جملہ مبارک ہے، وہ بھی قرآن میں ہے، اس کے بعد والے الفاظ حضور کے ہیں۔ عرض کی یا اللہ پکڑ لیے، فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کی مجلس بلا لو، ان کی ایک میٹنگ کر لو۔ ترجمہ ہے فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں ہلا لو، مانوس کر لو، انہیں اپنی صحبت میں رکھو۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو سادہ ترجمہ کروں، سادہ کر دوں پنجابی میں۔ فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہوں اپنا لنگر کھواؤ، دانا پانی کھواؤ، کیونکہ مانوس تب ہوں گے کچھ لبے گا نا، ملے گا، کچھ ملے ہی نہیں تو مانوس کیسے ہوں گے؟ پرندہ بیٹھا ہے چھت پہ، آپ روایتی انداز میں اپنے علاقہ جات کے اعتبار سے دیکھ لیں، یہاں پہ آدمی گن لے کے کھڑا ہو جائے، آ ادھر مانوس ہو جا، یا غلیل لے کے کھڑا ہو جائے، بھائی مانوس ہو جا، وہ مانوس ہوگا؟ وہ غلیل کو دیکھے گا کہ اب مرتا ہوں، اڑ جائے گا۔ اب اللہ نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، مانوس کر لے، اور مانوس میں مختلف چیزیں آتی ہیں، دانا ڈال دو، پانی رکھ دو، روٹی کے ٹکڑے ڈال دو، باجرہ ڈال دو، جو ڈال دو، کوئی ایسی چیزیں جن سے وہ مانوس ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اے ابراہیم علیہ السلام انہیں مانوس کرو۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا لنگر کھلاؤ گے تو مانوس ہو جائیں گے، لنگر کھلاؤ، کھلاتے رہو، جب یہ تمہارے بن جائیں اور تمہارے لنگر کا اثر ان پہ ہو جائے، تمہارے لنگر کی تاثیر ان کے اوپر چڑھ جائے، تمہارے لنگر کا فیضان، تمہاری صحبت کا فیضان جب ان کے اوپر چڑھ جائے، جب یہ کچھ دن آپ کی مجلس میں رہ لیں، جب کچھ دن آپ کی معیت میں رہ لیں، جب کچھ دن آپ کی غلامی کو اختیار کر لیں، بلاؤ تو آ جائیں، بھیجو تو چلے جائیں۔ جب مانوس ہو جائیں پھر ایک کام کرنا، توجہ تک ایک کام کرنا، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا ثم اذبح، حضور نے فرمایا انہیں ذبح کر، انہیں کیا کروں؟ ذبح۔ اب یہاں بیٹھے ہیں، بڑی توجہ طلب نفیس بات کرنے جا رہا ہوں، انہیں ذبح کر، ذبح ہو گیا۔ فرمایا اب ایسا کرو کہ ان کی جو دھڑ ہے نا ان کا قیمہ بنا، پر، پاؤں، ٹانگیں، پیٹ، سب کچھ ان کو قیمہ کر کے مکس کرو، کبوتر، مور، مرغ، کوا، ان کا قیمہ، ان کے دھڑوں کا قیمہ بنا کے نا مکس کر دو،
ان کے جو سر ہیں یأخذہن برؤوسہن، ان کے سر پکڑ کے کو پاس رکھ لو، اور جو ان کے دھڑوں کا قیمہ بن چکا ہے نا، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، قرآن پاک ہے، ان کے دھڑوں کا قیمہ کر کے 4 حصے کر لو، ایک اس کونے پہ، دوسرا اس پہ، تیسرا اس پہ، چوتھا اس پہ رکھ دو۔ قیمہ بن گیا، ان کے حصے قیمے کے 4 کر کے پہاڑوں کے کونے پہ رکھ دیے، سر پاس رکھ لیے۔ اب پھر اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن، جا کے قرآن اٹھا کے دیکھ لینا، ثم ادعوہن، اے ابراہیم علیہ السلام انہیں بلاؤ، آواز دو، پکارو، یا اللہ وہ تو مر گئے، وہ تو فنا ہو گئے، ان کا تو قیمہ بنا دیا گیا، ان کو تو نیست و نابود کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، اب وہ کیسے آئیں گے؟ آپ بیٹھے ہیں میلاد کی محفل میں، اللہ نے فرمایا اے پیارے خلیل، لنگر آپ کا کھائیں اور مر جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لنگر آپ کا کھائیں مر جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمت اوہنہ، عرض کی بار الہ، جنہیں میں بلا رہا ہوں وہ سنتے کانوں سے ہیں، توجہ تک، وہ سنتے، کوئی شخص پیٹ سے سنتا ہے، کوئی پرندہ، کوئی جانور، کس سے سنتے ہیں؟ کانوں سے، اور کان کہاں ہوتے ہیں؟ سر میں، اور سر کہاں تھے؟ اور جنہیں بلایا جا رہا ہے وہ سنتے ہیں کانوں سے، کان ہوتے ہیں سر میں، اور سر پڑے ہیں پاک، اور بلانا انہیں ہے، بلانا انہیں ہے۔ اچھا جب بلایا جائے تو سوچا جاتا ہے کہ کون بلا رہا ہے اور کس کے پاس جانا ہے، تو سوچا دماغ سے جاتا ہے، دماغ سر میں ہوتا ہے، اور سر پڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، پھر لازمی بات ہے جو بلا رہا ہے اسے جواب بھی تو دینا ہے، جی لبیک، آیا جی حاضر، تو جواب دیا جاتا ہے زبان سے، زبان ہوتی ہے منہ میں، منہ ہوتا ہے سر کے ساتھ، اور سر ابراہیم علیہ السلام کے، پھر جواب دے کے جی میں آیا، تو آنے کے لیے لازمی بات ہے دیکھنا بھی تو ہے نا، میں نے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس رستے سے جانا ہے، کس رستے سے جانا ہے، تو وہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور آنکھیں سر میں ہوتی ہیں، اور سر پڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ یا اللہ سننے کا آلہ بھی میرے پاس، سوچنے کا آلہ بھی میرے پاس، دیکھنے کا آلہ بھی میرے پاس، بولنے کا آلہ بھی میرے پاس، اور تو فرماتا ہے ثم ادعوہن، انہیں بلاؤ جن کا قیمہ، فرمایا تمہاری صحبت میں رہے ہیں، تمہارا لنگر انہوں نے کھایا ہے، تمہاری مجلس میں ٹھہرے ہیں، اب یہ سننے کے لیے کانوں کے محتاج نہیں رہے، سوچنے کے لیے دماغ کے محتاج نہیں رہے، بولنے کے لیے زبان کے محتاج نہیں رہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج نہیں رہے، تیری صحبت میں رہے اور محتاج۔ آپ کی صحبت میں رہیں اور مر جائیں، قرآن بتلا رہا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اور نہ ہی کسی پہ ہٹ کر رہا ہوں۔ اصلاحی جماعت نے کبھی کسی پہ ہٹ نہیں کی، اصلاح ضرور کرتی ہے۔ پرندے، اور وہ بھی کوا، توجہ، لالچ کا بادشاہ،
کوا مور حسن پرستی کا بادشاہ، کبوتر وڈیائی کا بادشاہ، مرغ شہوت کا بادشاہ، شہوت بھرا، لالچ بھرا، حسن پرستی والا، انا والا کبوتر، انہیں پکڑا تو جب انہیں پکڑا، ایک بات اور عرض کر دوں، پرندے جو ہوتے ہیں نا وہ ٹانگوں کے بل اڑتے ہیں یا پروں کے بل؟ پروں کے بل اڑتے ہیں نا، ٹانگوں کے بل نہیں اڑتے، پروں کے بل اڑتے ہیں پرندے۔ تو جو پرندہ ہے وہ پرواز کرتا ہے، اور پرواز زمین پہ پاؤں رکھ کے نہیں ہوتی، فضا میں چل کے ہوتی ہے۔ فضا زمین پہ چل کے نہیں ہوتی، فضا میں ہوتی ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ تَارَ يَطِيرُ طَيْرًا فَهُوَ طَائِرٌ، اڑنے والا، اڑنے والا، اڑنے والا، تارا یتیرو، پروں کے بل جو اڑے۔ اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، پکڑو گے تو پرندوں کو، اور کیسی حالت میں؟ اڑتے ہوئے۔ وہ فضا میں آپ کے سر سے بھی بلند ہوں گی، پکڑنا ہے۔ جب ذبح ہو گئے لنگر کھا کے، ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے خلیل فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ ثُمَّ اذْبَحْ، انہاں نو نپیا تے چھری پھیریا، اللہ نے نہیں فرمایا پکڑیا تے چھری پھیریا، یا اللہ پکڑ کے فوری چے چھری پھیرنا، فرمایا انہاں کوئی نہیں ہلنا، انہاں کوئی نہیں سننا، انہاں کوئی نہیں جواب دینا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تیرا لنگر کھا سنتا اثر ہو سینا، صحبت میں آئیں گے تو وجود میں تاثیر ہوگی، پکڑ کے فوراً ذبح نہیں کرنا، پکڑنا ہے اور صحبت میں رکھنا ہے، اور صحبت کا اثر، صحبت کا فیضان، مجلس کی تاثیر یہ ہوگی۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، پکڑا تو اڑتوں کو ذبح کر کے رکھا، تو قرآن ہی فرماتا ہے انہی پرندوں کے متعلق جو اڑتے پکڑے گئے تو اڑتوں کو پکڑا نا، پرواز کرتے ہوں کو پکڑا۔ اب اللہ نے فرمایا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، بلاؤ، یا اللہ بلا رہا ہوں، بلایا، یَأْتِینَکَ سَعْیًا، اللہ اکبر۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، انداز تربیت دیکھیے، اسلوب تربیت دیکھیے، قرآن کا آئین منشور دیکھیے، قرآن ہمیں کیا دیتا ہے، آل اللہ ہمیں کیا دیتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کیا دیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ثُمَّ ادْعُوهُنَّ یَأْتِینَکَ سَعْیًا، انہیں بلاؤ، یا اللہ بلایا ہے، آئیں گے کیسے؟ فرمایا یَأْتِینَکَ سَعْیًا، اڑ کے نہیں آئیں گے، اڑ کے نہیں آئیں گے۔ یا اللہ پکڑا تو اڑتوں کو تھا، کام ہے اڑنا، پر ہے صاف، چاہیے تو اڑنا تھا، اڑتے کیوں نہیں؟ فرمایا سعیا، یسعا سعین، سعی بین الصفا والمروہ۔ آپ میں سے کوئی حاجی بیٹھا ہے؟ چلو یہ جوان حاجی صاحب بیٹھے، میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، آپ نے دوران حج سعی بین الصفا والمروہ کی، اڑ کے کی یا تیز چل کے کی؟ ہاں چلتے ہیں نا تھوڑا تیز، ایسے ہے نا تیز تھوڑا چلنا، کیونکہ یہ سنت ہے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی، تو تیز چلنا، سعا یسعا، اس کا معنی ہوتا ہے عام روٹین سے ہٹ کے تھوڑا تیز چلنا۔ اور اللہ نے فرمایا یَأْتِینَکَ سَعْیًا، امام راضی لکھتے ہیں یَأْتِینَکَ سَعْیًا اے یَأْتِینَکَ بِأَرْجُلِہِنَّ، وہ آئیں گے توڑ کے نہیں،
چل کے میں نے پوچھا پرندوں سے، پرندوں اڑتے کیوں نہیں؟ کہا نبی کی صحبت میں بھی رہیں اور بے ادب رہیں۔ اڑنا سر سے اوپر پڑتا ہے اور یہ بے ادبی ہے، اور بے ادبی نبی کی صحبت میں رہ کے سکھائی نہیں جاتی، ادب سکھایا جاتا ہے۔ بے ادبی نہیں، ادب ہے۔ اڑنا اب بے ادبی ہو گیا۔ میں نے کہا پہلے کیوں اڑتے تھے؟ کہا پہلے صحبت میں نہیں تھے، مجلس میں نہیں آئے تھے اس لیے اڑتے تھے، اب مجلس میں آ کے لنگر بھی کھائیں اور بے ادب بھی رہیں، لنگر بھی کھائیں، صحبت میں بھی رہیں، فیضان کا عصر بھی ہو اور بے ادب رہیں۔ کہا نہیں، اڑ کے نہیں آئیں گے۔ پھر کہا تیز کیوں چلتے ہو؟ سایہ تیز کیوں چلتے ہو؟ ایسا چلو۔ کہا نبی کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، تیز اس لیے چلتے ہیں، نبی کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، تیز اس لیے چلتے ہیں، اور اڑتے اس لیے نہیں کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اگر پرندے مجلس میں رہیں، پرندے رہیں، میں نے بہت بڑی بات یہاں سمجھا دی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئی ہے۔ اگر پرندے صحبت میں چند دن، چند لمحات، چند گھڑیاں رہیں، ان کے وجود پر اتنا اثر ہو جائے، آئے میلاد مصطفیٰ کی محفل میں اور اثر نہ ہو۔ اہل اللہ، اللہ والے کسی مقام پہ بھی کوئی محفل لگائیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ فلاں کو تنگ کرنا، مجبور کرنا، اسے ذلیل و رسوا کرنا۔ وہ کسی شعبے، کسی مسلک، کسی مذہب، کسی قوم، کسی رنگ، کسی نسل سے بھی تعلق رکھتا ہو، اللہ والے کہتے ہیں ہم اصلاح کرتے ہیں۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے لنگر پہ پلے تو مر کر بھی مرے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو چاہے کہ مر کر بھی نہ مروں؟ پچھلے نہیں ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں اگر مر کر زندہ رہنا چاہتے ہو نا تو پھر اللہ کا فیضان یہ ہے، جب یہ دل پہ اثر کرتا ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ ارے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ ہر مرنے والا مرتا نہیں ہے اور ہر چلنے والا زندہ نہیں ہوتا۔ اے میرے آقا علیہ السلام کی میلاد پاک کی محفل میں آنے والوں، اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، ہر چلنے والا زندہ نہیں ہوتا اور ہر کوچ کرنے والا مردہ نہیں ہوتا۔ ہمارے جنگ کی بات ہے۔ عرض کر دوں، میاں بکھا رحمت اللہ علیہ، ان کی اب بھی کرامت مشہور ہے کہ کوئی چور چوری کرے نا تو وہ اسے کہتے ہیں کہ کنڈا لگا، ان کے دروازے کا کنڈا باندھ کر۔ اگر وہ جھوٹا ہو نا، جو ہی کنڈا لگاتا ہے نا تو فوراً وہ اسے پالا کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر سچا ہو تو کچھ نہیں ہوتا، اگر جھوٹا ہو تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس کے سر کے بال نہیں تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے سر کے بالکل بال نہیں ہیں، ایسے گنجا سا ہے، بالکل ہی بال نہیں تھے۔ انہوں نے کہا اس نے میاں بکھا کا جھوٹا کنڈا لگایا تھا، اور اس نے جو ہی لگایا تو فوراً سر کے بال اتار دیے اس نے۔ یہ ان کی اب بھی کرامت ہے، اور کرامت